ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے، مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی، وہ لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پازیٹیو۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں، بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں، کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں، عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے، کچھ ان میں بولو ٹھیک۔ ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے، تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں، بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو، جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی دو چار پہ آ سکتا ہے، تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو۔ اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے، خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو، وہ عامل نہیں تھے، یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے، اللہ ان کو دعا تھی ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی، غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، وہ عامل نہیں تھے۔ میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی، ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے، یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا، کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا، اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں، کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں، 1% بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا، میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا، 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر، کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے، بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے، نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل۔ عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے۔ ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے، ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا۔ اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے، پاگل ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے، ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی، آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ۔ پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا، ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی، وہاں سے بھوت دکھایا، ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا، وہ خود پاگل ہے، وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے۔ تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے کسی عامل کے باپ میں دم ہے، آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے، بکواس ہے، یہ منجن ہے۔ میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں، اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا، نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں۔ آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے، بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا۔ دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا، بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تقوی ہم سے زیادہ۔ عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے، یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے۔ اس کا تعلق ہے مشاہدے سے، یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں، خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں، کانفیڈنٹلی، ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی، کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، ان سے دور رکھو اپنے آپ کو۔ اور اگر نہیں رکھا نا تم نے، باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے، ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے۔ مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں، ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا۔ میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ پھر بے ادبی ہے، ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا۔ آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں، ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے، پھر ان کا پتہ چلتا ہے یہ بہت۔ اور یہ سعودی عرب کی مثالیں، اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت، یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں، وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے، تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ، یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے، اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا، اس نے غلط ٹیکا لگا دیا یا اناڑی تھا۔ یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے، اور اس میں جہاں بھی مذہبی، میں بھی جاپان گیا نا، وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے، یہاں بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا۔ میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ، جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے، اسی پہ جن بھی آئے گا، اسی پہ بھوت بھی، اسی پہ جاپانی چڑیلیں، کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا
जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में, क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां हजरत फलां के, हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पर एतमाद बोलो ना नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो। बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फलीते पलीते, एक धागा यहाँ पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम। फलीतों पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादें दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है। हमने तो कभी ना कोई फलीता, ना कोई पलीता, ना किसी आमिल, मैंने तो आमिलों को चैलेंज किया, तेरे बाप में दम में तो आ यार, 2-4 चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट भेजता है ना चांद पे, फट गया था ना एक दफा रॉकेट भेजा था, अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना, तो कहता है ये इस दफा कुछ चुड़ैल ने कुछ ऊपर जाके किया है। उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के। उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियाँ बीवी की लड़ाइयां हैं, मामला सही नहीं है। जब लड़ाइयां हो रही हैं तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है, फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया। आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है। बजाय इसके कि आदमी देखे कि नताइज गलत जो निकल रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं या बेगम ठीक हो जाए, वो अपने आप बारे में सोचे क्यों झगड़ा हो रहा है ना भाई। वो तावीज रखा हुआ होगा बेल में, 15-16 साल पुरानी बात है। मुझे पता था ये बहुत नालायक है ना, लड़ रहे थे बदतमीज से, दोनों एक नंबर के। शादी से पहले ही बदतमीजी में मशहूर थे, तो जाहिर है जब शादी भी हो गई तो फिर तो बदतमीजी इंतहा को पहुंचेगी। लड़ाई झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। लड़की का भाई चला गया किसी बुजुर्ग के पास, वो बुजुर्ग भी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग समझे जाते हैं। अफसोस तो इस पर है ना, मैं 2 नंबर आमिलों के खिलाफ नहीं बोलता, ये जहन में रखो, मैं 1 नंबर के खिलाफ बोलता हूँ। ये भी मेरी बात को ना गलत ले जाते। 2 नंबर तो सब मानते हैं 2 नंबर हैं, जो 1 नंबर है वो भी 2 नंबर हैं, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। क्या करें, बात से बात निकल। पहले ये सुना दूं ना, तो उसने बताया कि वो जो है ना, वो हमारे वो फलां बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा इनके घर में एक बेल है, उसमें तावीज़ किया किसी ने। मैंने कहा उल्लू ना किसी और को बनाना उल्लू। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम बजाय इसके कि अपनी बहन को समझाओ जो बदतमीजी कर रही है वो, या शौहर के रिश्तेदार मियाँ को समझाएं कि अगला गुस्से होता है तो तू थोड़ी देर के लिए इंसान का बच्चा बन जा। घर तो ऐसे ही चलता है ना। वो उसके घर में बेल ही नहीं थी, इत्तेफाक की बात ही है। लेकिन ऐसी अंधी अकीदत है ना इन कमबख्तों की, वो जितना मर्दी झूठ बोल दे, नहीं जी हजरत जी हैं, बनियान कमबख्त सूंघ सूंघ के औरतों के बता रहे। ये तो मैं 2 नंबरों की बात कर रहा हूं। औरतों के बनियान सूंघ के बता रहे होते हैं कि इस पे जिन्न है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरतों के बनियान गैर मर्दों को सूंघाते हो यार? अपना पजामा सूंघाया करो जाके। इसको कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है, ये अपनी नाक में घुसेड़। इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेरे नाप बाल ले जाके दे दिए उसको। सही किया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद में ये बातें करते हुए, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए इन कमबख्तों की अकीदत निकालना चाहता हूं। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं। तो बात आई थी दिमाग में, पता नहीं निकल गई, इतनी खानदानी बात आई थी। तो वो उसने कहा बेलों के ऊपर जो है ना, ये सारा आज का जो टॉपिक ही बढ़ गया सारा इन आमिलों के चक्कर में। सारा टॉपिक जो मैं कितना शुक्र का और वो लेके चला था, वो टॉपिक तो बढ़ गया। ये भी जरूरी है भाई। इन आमिलों के मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, काइंडली, लेकिन ये आमिलों के बारे में किसी की बातों में ना, कोई इन तिलों में तेल नहीं है।
تو بات اتنی خاندانی تھی یار، عامل کے بارے میں تھی، نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے، یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا، تو وہ پھر تصویریں لگا لگا کے ہاں یاد آ گیا الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا، کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی ہے میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں، مذہبی فراڈیوں کی. غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے، جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا. مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہوں، فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا، لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں، میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا. میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے. مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے، ایسا نہ ہو کوئی 4 رکھی ہوئی ہوں تو آپ بولو فراڈی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4، کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری، ہمیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت. لیکن کیسے مل گئی؟ لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں، اللہ خیر کرے یار. جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا، باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے یہ بزنس آپ کا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے تو میں اور بھڑکنے لگتا ہوں، کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد. بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا، جو قرضہ دینے کے لیے، نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے نا. نوٹ تو مختلف، امریکہ سمجھ لو آپ، سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا. امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ، فاؤنڈیشن، ٹرسٹ جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی بھی ٹرسٹ، اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں. نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں، نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے؟ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، ٹیچروں کی تنخواہیں، تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟ 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے بولو؟ الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں یار. چند سال پرانی بات ہے، کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی، مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح، ہاں کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا. میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے، میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے. میں نے کہا یار یہ بندہ، کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لو. بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہیں، بیویاں بھی 4 ہیں، وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نہ، میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں، میں ملا بھی ہوں، مدرسہ چلا رہے ہیں، بہت 1 نمبر لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چندے کا ایک پائی کا حساب ہے اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں، ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. ایسا پاسبل ہے. کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے، اس کو اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں. میں نے کہا لے بھائی، فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے آ گئی. میں نے پھر باتوں میں پوچھا. میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں، اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات
انجیل, قرآن پاک اور زبور, چاروں کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے, یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے, لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کر. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں, محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو, یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام, میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا, اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ٹائلیں لگا دی, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکات, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے, وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دینا, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے ایک کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. آپ پوچھو بھائی, میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا, اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر کہنا نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہا ہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو, مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے
بناتے ہیں بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے غلط. تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے. یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتہ ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خلاف نہ کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا, کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ ککھ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے, ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے حدیث میں ایڈ کیا ہے, کہیں بھی نہیں. حدیث میں علی اطلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان يدخلوها. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تو اچھا اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے, آخری بات تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے, امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دیے ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب, امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے, کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے. عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو ککھ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں. کچھ شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا 3 ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں 3 دے دی تو خلاص ختم. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو, 3 کہا ہو, اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے, عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے کے جو بیویاں حلال کر رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں, آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا, یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کالعدم ہے, یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں, وہ سب بہت متشدد ہو گئے ہیں ایکچولی, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا, اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا, تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی. تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا, انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا, تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں یار.
تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی آپ کو دھکا دیا ہے. مطلب یہ تھا کر لے کیا کرنا ہے. دبلا ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا یہ میں نے مذاق نہیں کیا, یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے 3 دعوے کیے ہیں نا, قضائے عمری 4 ہو گئے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس. اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ, کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عاملوں کے بارے میں, اور چوتھا قضائے عمری. تو یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا, میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں, ایسا ہی ہے. سمجھتے ہو. ایک نے شکر ہے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب جب اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کہہ رہے ہیں نا, کسی نے لکھا مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے, کسی نے کہا ان کو قرآن و سنت کو تو پتہ نہیں ہوتا, یہ تو تقلید کرتے ہیں. ایسے ایسے کمنٹس لوگوں کے آئے ہوئے نا. ایک نے لکھا یار ایک بندہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کر رہا ہے تو کچھ تو ہوگا نا, تو کچھ ہے. سمجھتے ہو, کچھ نہیں ہے, 100% یہی ہے. اور پھر بتا دوں جو کہہ رہے ہیں نا مشکات کی اتنی حدیثیں عدالتی خلا پر, اور بخاری کی اتنی حدیثیں, ایک حدیث یار اتنی کو چھوڑو. وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ مشکات تو پڑھتے نہیں ہیں, ہم مشکات پڑھا چکے ہیں, خالی پڑھی نہیں ہے, پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ. ہمیں مشکات کا آپ سے زیادہ پڑھا. تو میں ان کے فین اور فالوور سے کہوں گا کہ آپ اپنے شیخ سے کہیں کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود کے کلپ پر ریئیکٹ کیا اور کہا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں, تو مفتی صاحب نے مطالبہ کیا کائنڈلی کوئی ایک حدیث آپ ترجمے کے ساتھ پیش کر دیں کائنڈلی, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے, ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو کہ یار واقعی ہمیں تو مشکات کا ایک روایت آپ پیش کر دیں کائنڈلی. نہیں کریں گے اور یہ موضوع بھی ہمیشہ کی طرح کیا ہو جائے گا, دب جائے گا. پروگرام کیا ہو جائے گا, بڑے, کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہے چیلنج بڑے بڑے کرتے ہیں, جب ریپلائی آتا ہے تو نیا چیلنج آ جاتا ہے, پرانا والا بھی ایک نیا مسئلہ, کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے. نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے. بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے, ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن, یہ ہیں صحیح محقق, یہ ہیں صحیح اسکالر, یہ ہوتے ہیں. بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, اطاعت کا حکم نہیں ہے. اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر, کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے, تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین, عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں, والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں, گورا بنا دیں, نہ باپ کا پتہ نہ, ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو, ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے, سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں, کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں, جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, ابا کہہ رہے نہیں تو تاجر بنے گا, زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو, تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے, ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا, آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں, آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو, والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہو, والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے, تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے, یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے ایک حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی, بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے. آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے, کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, کوئی حکم دیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعن آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں, اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا, ممی ڈیڈی, دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا آج, مجھے لگ رہا ہے سب فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر, جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ, پشتو میں کیا کہتے ہیں, کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو, تو اس کو تو ماں
ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے, بچپن میں ختنیں ہو گئی تھی ان کی, اور ابا اماں مسلمان تھے تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے, اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے, اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا, وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا, دنیا چھوڑ دوں گا, اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا, جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے, مزہ چکھ لے, وہ کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے, رہے وہ یورپ میں امریکہ میں گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف, تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے, ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے, وائف کی ٹینشن بھی نہیں, اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے, غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں, وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے, اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے. تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا, ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کم بختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ, وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا, بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا, پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں, نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں, نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے, تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے, ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, میرا ظرف ہے اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو, تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے, اللہ کی مرضی کا. اللہ سے لڑو جا کے, اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مکھنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں. خیر, آپ کو ماننا پڑے گا, میں ماتحت ہوں, بس چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشید نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے, نیلسن. اور کیا ہوتا ہے, مائیکل چاہیے, مجھے مائیکل. میکائل نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کی, عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر, اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے, تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے, لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ نماز کی جگہ, کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی, تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ. لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں, تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ, اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں, عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے, ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں, وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو, ویسٹرن تہذیب ہو, اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں, قرآن و سنت کا, تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے, تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ, لیکن سنا دیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ
اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، وہ بار بار کہتا ہوں نا، ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے، تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں، بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے، تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں، غلط ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم مرغی نہیں کھائیں گے، شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے، ہم روٹی کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو، غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیاں نہیں دیتا، لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے، انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم، حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے، تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو، جو خود سے آئے اسے آنے دو، جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں، مالدار علاقے ہیں، وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں، ان کے بچیز ہوتے ہیں، بچیز، حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے، ایک آدھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں، تو بچیز یہ لوگ یہ کام کر. تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا، ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں، ہم ملا لگیں گے دیکھنے میں، اور ساس بہو کی خدمت، اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے، جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں، یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے، یہ کیا لگتے ہیں ہمارے؟ ہسبینڈ کی نہیں کر رہی، وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار؟ جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے، وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی؟ تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے، اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم، بولو نہیں، بس اچھا سلوک ہے. ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار، غفار بھائی سے بھی لازم ہے، جمشید سے بھی لازم ہے، ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں، سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ اصل ہے اطاعت، فرما برداری. تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم، نہ اس کی خدمت لازم، نہ فلانے کی خدمت لازم، ہر آدمی انڈیویجول ہے، آزاد ہے، ہر آدمی کی اپنی لائف ہے. اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا، بہت سو نے تو سود کو حلال کر دیا، یہ والا سود حرام نہیں ہے، یہ والا حرام ہے. عجیب ڈرامے بازیاں کر کے، اور کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا، اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے، صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا، ورنہ ہم بھی کھسکے ہوئے ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا، مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا، جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں. اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے، تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کرے نا بار بار، وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے. سب کی طبیعت، جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، باقی نہ بنائیں. پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے، سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا، تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کی کبھی کیا فتوا، ٹھوکتے رہو بیٹھ کے، پھینکتے رہو، ٹھوکتے رہو اور پھینکتے رہو. اتنے گھروں میں فسادات ہوئے نا، اتنے گھروں میں فسادات اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں، گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا. یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، تو ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر، 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں. کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو، میں بھوک لگ رہی ہے، مجھے نہیں پکانا آتی، تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، میں نہیں پکا رہی، پھینک دو، بس کچھ بھی پھینک دو. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتوا دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتوا اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ، تم پر لازم نہیں ہے، اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم، بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے، ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ، بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے، غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے، یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا، یہ ہم عورت
عورت کے ذمے نہیں ہے. کھلا ہو رہا ہے، پلا ہو رہا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن، میرے ذمے نہیں ہے. آپ کے ذمے ہے کہ آپ ماسی رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے، وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ کیا ذمے میں بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمے لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمے ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمے. سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمے لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. ہاں یہ بات الگ ہے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو، بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے، اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں، پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی، کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو. تو معروف طریقہ ہر قوم کا، ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے. بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کر دے. لیکن نارمل جو لوگ، زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں، درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں، وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی، جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے، نہیں دیا تو تمہارے ذمہ ہے بھائی، یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر. تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا، نوکر چاکر میں ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ایک سارا زندگی ایک کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے، بہت رائل فیملی سے ہے، وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے، کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے، خاندان سے تعلق ہے، تو اس میں ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا، لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں. اسکالر ان میں فتوا دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے. جی پاگل بنا ہے یار. ایک اسکالر نے فتوا دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے. انہی اسکالر نے یہ بھی فتوا دیا تھا کہ اس کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے. تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کرتی ہیں. کسی عقل مند نیچے لکھا ہوا تھا پھر اس کے ذمہ ہے کیا آپ یہ بتا دیں، خالی کائنڈلی آپ یہ بتا دیں اس کے ذمہ ہے، یہ بحث ہی چھوڑ دیں. کہ تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے، اس کی لسٹ پیش کر دیں. ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں. تو دو چار چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں، بس ہم اس کو فالو کر لیں گے. تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے، ان کو گنجائشیں چاہیے. میرے بھائی ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق لانا ہے. اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مانے گا، ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو، میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ہمارے شاگرد ہیں نا مختلف علاقوں کے، کے پی کے بھی، بلوچستان کے بھی، پنجاب کے بھی، سندھ کے بھی، ہر طرح کے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس. مدرسوں میں پڑھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ہر قوم سے آپ کا مضبوط ریلیشن ہو جاتا ہے. یعنی ہر جگہ، میں پاکستان میں کہیں بھی جاؤں، ہر شہر میں درجنوں شاگرد ہیں الحمدللہ، تو کہیں بھی آدمی جا کے رہ سکتا ہے. پھر ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہر شہر میں، پھر ہر قوم میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں. میرے ٹیچروں میں بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں. تو اس لیے ہمارے مدرسوں میں قوم پرستی نہیں ہوتی. اللہ کا ہم کر ہی نہیں سکتے قوم پرستی. ہم کسی قوم کے خلاف بولیں گے وہاں ہمارا استاذ نکلے گا کوئی صحیح ہے نا، ٹیچر نکل آئے گا، تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب میرے طلبہ ہیں مختلف علاقوں کے، میں ان کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں استاد جی ہم لوگ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے، ہم لوگ کا تو ایسا ہے. ہم تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو. اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا، تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا. تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا، میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے مستثنا، کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے. یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈیفرنٹ ہے. اور یہ دوسرا جو میں نے حکم دیا یہ صرف سندھیوں کے لیے ہے، بلوچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کلچر اس سے میچ نہیں کرتا. تو میں نے کہا پھر اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ مہاجروں کے لیے الگ قرآن نازل کر دے، پٹھانوں کے لیے الگ نازل کر دے، سندھیوں کے لیے بولو الگ نازل کر دے، بلوچوں کے لیے الگ نازل کر دے، انگریزوں کے لیے الگ، ڈیفنس والوں کے لیے الگ. اس میں یہ ہو کہ کسی پہ کسی کی بھی خدمت کسی بھی ٹائم پہ لازم نہیں، کچھ بھی حرام تو ہے ہی نہیں. موسیقی بھی حلال ہے، ناچ گانا بھی حلال ہے، اور شراب 2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو، اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے. تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں، لیکن رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی حلال ہوگی، کیونکہ کون چھوڑے گا بھائی شراب. اچھا یورپ امریکہ میں عجیب ہی ڈیزائن چل رہا ہے، وہاں لوگ بتاتے ہیں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل کا مالک شراب بھی پی رہا ہوتا ہے. اچھا جو بیرے آتے ہیں نا، سوری جو کسٹمر آتے ہیں شراب منگواتے ہیں، اور جب گوشت آئے نا تو کہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے.
یعنی مرغی جو ہے ہوتی مرغی ہے تو یہ ہاتھ سے ذبح کی بھی ہے، یہ مشینی ہے. کہتے ہیں یار ادھر اتنا نیک بنا ہوا ہے کہ کھلا بھی مرغی رہے ہیں، خنزیر نہیں کھلا رہے، اور اس میں اتنا کہ مسلمان نے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا بھی، اور دوسری طرف بوتل رکھی ہوئی ہے شراب کی. میں نے کہا چلو یار اسلام کی تھوڑی شراب کی اس کو عادت پڑ گئی، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار جس چیز کی عادت پڑ گئی وہ اب مجبور ہو گیا ہوں. اللہ تو اس مجبوری کو نہیں مانتا، لیکن اچھی بات ہے نا، یہ تھوڑی کہ اب وہ شراب پی رہا ہے تو خنزیر بھی کھانا شروع کر دے. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ہر گناہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے. تو پھر مثال دیتے تھے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کے پانی میں بیٹھے گا، گٹر کا پانی پیے گا، سڑا ہوا گوشت کھائے گا، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ چلنے پھرنے. کتا کو لے کے گھومنا بہت مشکل کام ہے. میں انگریزوں کو دیکھتا ہوں نا، جب کتے کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ منظر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کتا ان کو لے کے نکلا ہے. کتے کی طبیعت میں چین نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کو بہت مشکل سے زنجیر سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کتا لے کے نکلے اور وہ آرام سے جیسے ہماری پلی ہوئی بکری ہو لے کے نکلے. گایا لے کے نہیں نکلتے لوگ، تو جو پلی ہوئی گائے ہوتی ہیں جہاں جاؤ آپ آرام سے چل رہی ہے. کتا ایسا نہیں ہوتا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کسی کو منہ مار رہا ہے، وہ اس کا مالک بار بار گھسیٹ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار انہوں نے کتنی بڑی ٹینشن پالی ہوئی ہے، اور دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتے کو لے کے نہیں، کتا ان کو لے کے نکلا ہے. تو کتا جو ہے ہر گند میں منہ مار لے گا، گٹر کا پانی پیے گا، لیکن جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو آج کل کے کتنے اسکالرز ہیں، ہر چیز گانا بجانا حلال، موسیقی حلال، مکس گیدرنگ حلال. تو ایک اسکالر کی تصویر آئی، یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کو حلال کر رہے ہیں نا. تو نیچے کسی نے لکھا ہوتا ہے یہ سوچ میں پڑے ہوئے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، ان کو میں حلال کیسے کروں. 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں کسی طریقے سے